بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی مسائل اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں اور پھیلتے ہی جا رہے ہیں۔ مراد سعید، عثمان بزدار، فرح گوگی، عمران خان، سب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ حکومت اپنی چال چل رہی ہے، اپوزیشن اپنی چال چل رہی ہے۔ اپوزیشن نے یعنی عمران خان صاحب نے عدلیہ کی حمایت میں، چیف جسٹس کی حمایت میں ریلی نکالی۔ کتنی کامیاب رہی؟ لاہور میں کیا ہوا؟ ملکی سطح پر اس کا کیا رسپانس رہا؟ اور دوسری جانب جو وزیر اعظم لندن گئے ہوئے ہیں شاہ چارلس کی تقریب تاج پوشی میں، وہاں کیا کچھ ہو رہا؟ وزیر اعظم کے خیالات لاہور سے لندن جا کے بدلے کہ نہیں بدلے؟ یہ ساری باتیں آپ سے کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کائن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، سیاسی صورتحال جس طرح میں نے کہا کبھی اسی طرح ہی ہے، جو کا تو ہے، یعنی سیاسی بحران۔ معاشی بحران بھی ویسے ہی ہے، آئینی بحران بھی ویسے ہی ہے، لیکن اس وقت میں سیاسی بحران کی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی بحران اسی طرح ہے۔ حکومت نے اپنی صف بندی کی ہے اور مراد سعید کے خلاف، یعنی میں نے کل آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں مالاکنڈ سے۔ وہ لاہور میں تھے، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا کہ مجھے زہر دے دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، لیکن سوالیہ نشان یہی تھا کہ جب وہ زمان پارک میں محفوظ جگہ پر موجود ہیں، یعنی اپنے قائد کے بینکر میں، تو پھر انہیں زہر کون دے دے گا؟ عثمان بزدار کو بھی نیب نے طلب کر لیا اور وہ سٹ پٹائے پھر رہے کہ اب کیا ہوگا۔ ان کے گھر گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور بڑا کردار کہ بشرا بی بی کو بھی نوٹسز جاری ہوئے نیب کی جانب سے، اور عمران خان صاحب کو بھی، ان کو بھی جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں سے ان کو ریلیف مل گیا۔ نیب میں جو ترامیم ہوئی اس سے بشرا بی بی اور عمران خان بھی فیضیاب ہو گئے، یعنی ان کو کہہ دیا کہ یہ نوٹسز قابل قبول نہیں، ترامیم کے مطابق دوبارہ نوٹسز جاری کیے جائے، لہذا ریلیف مل گیا عمران خان کو، بشرا بی بی کو۔ لیکن فرق ہوگی کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فرق ہوگی تو پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے۔ تو حکومت پاکستان نے کیا کیا کہ ریڈ وارنٹ کی درخواست کی انٹرپول سے، انٹرپول کو درخواست دے دی کہ فرق ہوگی مطلوب ہے پاکستان میں، یہاں سے وہ کرپشن کے معاملات میں ملوث ہے، لہٰذا مطلوب ہے اسے واپس دیا جائے۔ تو انٹرپول سے ریکویسٹ کی، لیکن کیا انٹرپول ان کی ریکویسٹ مان لے گا؟ ماضی میں کئی دفعہ حکومتوں کی ریکویسٹ جو مانی نہیں گئی، کیونکہ انٹرپول کہتا ہے کہ جناب اگر آپ سیاست کھیل رہے ہیں تو سیاست میں ہم ملوث نہیں ہو سکتے۔ یہ معاملہ بھی سیاسی تو کہلائے گا، کیونکہ فرق ہوگی کہے گی یہ سیاسی انتقام ہے میرے ساتھ اور جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ضروری نہیں کہ اس کے ریڈ وارنٹ جاری ہو سکے، لہذا وہاں بھی تھوڑا سا ریلیف ملنے کے چانسز موجود ہیں۔ لیکن مراد سعید کے خلاف جو معاملات ہیں وہ زیادہ سیریس ہو گئے، اور مراد سعید صاحب کو بھی پتہ لگ گیا، اس لیے وہ بھی اب محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ کہاں؟ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، وہ گرفتاری نہیں دینا چاہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتاریوں پر، بیماریوں پر مذاق بناتے تھے، کلثوم نواز سے لے کے نواز شریف تک، آصف زرداری کی بیماری تک، سب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ خود باری باری، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف زرداری ویل چیئر پہ بیٹھ کے عدالت میں آتے تھے تو عمران خان ان کا بہت مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے تھے، لیکن مکافات عمل کہ اب وہ ویل چیئر پہ خود آئے، اور جب اسلام آباد ویل چیئر پر پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جرنلسٹوں نے سوال کیا، کیونکہ جرنلسٹوں کا تو کام ہی یہی ہے، انہوں نے جلتی پر تیل چھڑکا اور پوچھا خان صاحب آصف زرداری پہ تو تنقید کرتے تھے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا، عمران خان صاحب کئی طریقے سے بچے، جے آئی ٹی نے بھی ان سے سوالات کیے، 5 رکنی وفد جو ہے زمان پارک میں ان سے ملاقات کی اور 50 سوال ان سے کیے،
ان سے پوچھا کہ ذل شاہ کی جو موت کا ہے پیغام وہ کیسے ملا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا میں تو گھر میں تھا، مجھے تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا۔ انہوں نے کہا وہ جو ڈرائیور ہے گاڑی کا اس کو آپ جانتے ہیں؟ یا راجا جو تھا جس کی گاڑی ہے وہ، اس کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا وہ کرتے رہے۔ خان صاحب نے 50 سوالوں میں ٹرخا دیا جے آئی ٹی کو، اور کوئی ایسا مناسب جواب نہیں دیا جو انہیں دینا چاہیے تھا۔ بہرکیف سامنا انہیں کرنا پڑا، جے آئی ٹی کی ٹیم آئی، انہوں نے سوال جواب کیے اور 50 سوالوں کے جواب دیے، اور انہوں نے ان رائٹنگ سارا کچھ آن ریکارڈ کر دیا۔ اب یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا، عثمان بزدار کو بھی طلب کر لیا نیب نے، عثمان بزدار پہ بھی کئی مقدمے، 170 سے زیادہ، بلکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری ڈبل سینچری مکمل ہونے والی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا۔ تو اس میں وہ بھی پریشان ہے کہ اب جانا پڑے گا ہر جگہ، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے تمام مقدمات کا سامنا کریں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ رہے کہ ضمانت تو ہم نے لے لی، حفاظتی ضمانت، لیکن آپ کو ہر جگہ پیش ہونا پڑے گا۔ اوپر سے ٹانگ نے ساتھ نہیں دیا ہے، ٹانگ سوج گئی ہے۔ تو جب پاؤں سوج جائے تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اتنی آسانی سے تو پھر نہیں جایا جاتا۔ لیکن اب یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا خان صاحب کو۔ کیوں کہ جو الیکشن 2018 میں ہوئے تھے اس سے جو منتخب اسمبلی تھی اب وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت تو پہلے اختتام کو پہنچ چکی ہے، لیکن اب وہ ٹینور بھی ختم ہونے والا ہے، یعنی 8 اکتوبر کو الیکشن خان صاحب کو ملا ہی نہیں۔ خان صاحب نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے لیکن ان کو الیکشن نہیں ملا۔ ان کو سپریم کورٹ سے بڑی امید ہے، اسی لیے انہیں ریلی بھی نکالی۔ اب ریلی کی بات کریں تو لاہور کی ریلی مناسب تھی، بہت زبردست نہیں تھی، نہ ہی کہہ سکتے آپ کہ ناکام تھی، کیونکہ زمان پار سے لکشمی چوک تک کا جانا جو ہے وہ کوئی اتنا لمبا چوڑا راستہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو معاملہ ٹھیک رہے۔ لیکن اگر اس کو ملکی سطح پر دیکھے تو یہ ریلی ناکام رہی، اس لیے کہ خان صاحب کا بیان تھا کہ ہفتے کی شام 5:30 بجے 1 گھنٹے کے لیے آپ لوگ گھروں سے نکلیں، گلیوں سے نکلیں، بلکہ گاؤں ہوں شہر ہوں سب باہر آ جائیں اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں سپریم کورٹ کے ساتھ۔ اور جو جگہ جگہ لاہور میں بینر لگے اس میں یہ لکھا تھا چیف جسٹس صاحب قدم بڑھائیں، قوم اور آئین آپ کے ساتھ ہے۔ سیاسی نعرہ یہ ہوتا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب قدم بڑھایا نواز شریف نے تو نواز شریف سیاسی شہید بن گئے اور جو پیچھے والے تھے وہ لوگ پیچھے سے غائب ہو گئے۔ لیکن عمران خان نے یہ رسک ہی نہیں لیا۔ عمران خان یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ قدم بڑھائیں چیف جسٹس صاحب، آئین اور قوم آپ کے ساتھ۔ آئین و قوم تو ساتھ ہے کیونکہ قومی ادارہ ہے، کیوں نہیں ساتھ ہوں گے؟ چیف جسٹس پوری قوم کی شان ہوتا ہے، مان ہوتا ہے۔ لیکن جو متنازع بنا دیا جس انداز میں خان صاحب نے، اس کا حل کیسے نکلے گا؟ یہاں حل نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ کیوں کہ 14 مئی جو ہے وہ فائنل ہے۔ ابھی تک چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے۔ دن کتنے باقی ہر شخص پوچھ رہا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی بات اٹل ہے کہ ستمبر سے پہلے تو الیکشن سوال ہی نہیں پیدا تھا، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے آخری موقع دیا ہے سیاستدانوں کو، لیکن کیا سیاستدان پنچایت کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں کر رہا۔ اب لندن کی بات کروں، شاہ چارلس کی تاج پوشی کی تقریب، اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی گئے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگ وہاں آئے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے قائد نواز شریف سے بھی ملاقات کی، تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو لندن پلان ہے جس پہ عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں، اس پر تو عمل درآمد حکومت کر رہی ہے، اور حکومت ڈٹ گئی ہے، پارلیمنٹ ڈٹ گئی ہے، پارلیمنٹ تو کھڑی ہے سامنے عدلیہ کے۔ لیکن دوسری جانب جو ملاقاتیں کی ہے شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے، تو ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ پورا وزیر اعظم کا طیارہ بھر کے لے گئے، اور اس میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بچے تک بھی موجود ہیں۔ بہرحال اس کو آپ تفریحی دورہ ایک سمجھیں، کیونکہ یہ ظاہر ایک تقریب ایسی تھی تو اس موقع پہ وہ تفریحی دورہ سمجھ لیں۔ اور وہ گئے ہیں، ان کو بلایا گیا تھا، دعوت تھی، سب کچھ، لیکن وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم برطانیہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور شاہ چارلس سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں شاہ چارلس نے لاہور کے دورے کی باتیں بھی کی
کیونکہ اس وقت وزیر اعظم صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. معاملات تو ہیں، پرانی یادیں تو تھیں، وہ ساری باتیں ہوئیں، لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. میڈیا سے گفتگو کی وزیر اعظم نے تو وہی باتیں کی، ثاقب نثار کی بات کی، یہاں کی سیاست کی بات کی، یہ کہا کہ پنجاب کے الیکشن پہلے کرا کے جان کے سازش کی جا رہی ہے. وہی باتیں جو لاہور میں تھیں، لاہوری ٹچ لندن میں بھی نظر آیا، کوئی نئی بات نظر نہیں آئی. تو سیاسی ماحول میں بھی اس وقت ابھی کوئی نئی بات نہیں آ رہی، لیکن نیا ہفتہ جو پیر سے شروع ہوگا اس میں بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، بہت سے دھماکے نظر آئیں گے اور بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. ابھی سب اپنی اپنی جان بچانے کو تیار ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کی قربانی ہوگی. اور قربانی کس کی ہوگی؟ زیادہ چانسز یہی ہے کہ جو پہلے حملہ آور ہوگا وہی مارا جائے گا. ہاں، ایک اچھی خبر بھی آپ کو دے رہی تھی کہ لاہور کے گرد و نواح سے ہماری فورسز نے 1 درجن سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے زندہ دلوں کے شہر لاہور کو بچا لیا، ورنہ کوئی نئی مصیبت یہاں کھڑی ہونے والی تھی. اللہ محفوظ رکھے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے، پاکستانی عوام نے، پاکستانی فورسز نے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں اور امن قائم کیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی پاکستان کو پرامن یعنی امن کا گہوارہ ہی بنایا جائے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں، رواداری اور برداشت کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اللہ نگہبان.